وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بڑوں کے اختلافات کی وجہ سے زد میں آ گئے ہیں۔ ان میں وارے نیارے ہو گئے ہیں شرجیل انعام میمن کے، جو وزیر اطلاعات سندھ ہیں، اور ان کے ہاں سینئر وزیر کا بھی جو قلمدان ہے وہ موجود ہے، یعنی جو سینئر وزیر کا عہدہ ہے وہ شرجیل انعام میمن کے پاس ہے۔ مراد علی شاہ کے بڑوں کے ساتھ اختلافات کرا دیے گئے ہیں، کیونکہ مراد علی شاہ نے کافی جو باتیں ان کو کانوں میں ڈالی گئی تھیں ان پر انہوں نے منع تسلیم بھی کیا تھا، لیکن ان پر عمل درآمد اور امپلیمنٹ نہیں کیا۔ امپلیمنٹ کیسے نہیں کیا؟ اس میں مراد علی شاہ کی بھی کافی مجبوریاں تھیں۔ مراد علی شاہ کی مجبوریاں یہ تھی کہ ایک طرف ان کے آگے بڑا ریس ہے تو دوسری جانب ان کے ہاں وہ مقتدر حلقے ہیں جو اس سسٹم کو چلاتے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ جو بڑے ریس کے کہنے پر جتنے بھی ان کے قریبی رفقا ہیں، جیسے آپ سمجھ لیں ڈاکٹر عاصم ہو گیا، جیسے آپ سمجھ لیں کہ جو انور مجید گروپ ہو گیا، اومنی گروپ ہو گیا، یا کافی ایسے گروپ ہیں جو اندر سے سسٹم کو چلا رہے ہیں، ان کے بندوں کو سائیڈ لائن کرنا تھا مراد علی شاہ کو۔ لیکن مراد علی شاہ کی ایک بھی چلنے نہیں دی گئی اور انہیں روک کے رکھا گیا کہ آپ کو ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی ہے، اور اوپر سے مراد علی شاہ کو آرڈر ملا کہ آپ کو یہ معاملات جلد سے جلد ایک سائیڈ کرنے ہیں۔ ایک تو کافی شکایات جو یہاں کے تاجر برادران ہیں ان کے ہیں کہ نہ تو وہ زمین میں انویسٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی کاروبار میں انویسٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی انویسٹر آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے کراچی کے اندر انہیں کافی دشواریاں ہیں۔ تو ان دشواریوں میں کیسے وہ سروائیو کریں، جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کو آن بورڈ لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ ان معاملات کو دیکھ لیں اور سنجیدگی کی طرح سے دیکھیں، اور اس میں سنجیدگی چاہیے۔ لیکن مراد علی شاہ کو اوپر سے آرڈر آیا کہ جو سسٹم چلتا ہے اسے چلنے دیں، چند جو سسٹم سے باہر افسران ہیں ان کو ہٹا دیں۔ اب اختلافات جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں مراد علی شاہ کے سر کے اوپر، جیسے ان کے ہاں ننگی تلوار لٹک رہی ہے جانے کی، اسی طرح وہ کافی ایسے معاملات ہیں جو مراد علی شاہ کے گلے پڑنے والے ہیں۔ کافی وہ مقدمات بھی کھلیں گے مراد علی شاہ کے خلاف جن کا مراد علی شاہ نے بچ بچاؤ کروایا تھا، اور وہ سی ایم شپ کے دوران جن کے ان کے مراسم اور تعلقات تھے، ان کا بڑے ریس کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح ان کے جو غیر مراسم اور تعلقات ہیں راولپنڈی کے ساتھ، کراچی کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ، وہ اچھی طرح ریس بخوبی واقف رہتا ہے۔ اس میں اب آفر دی گئی ہے۔ آفر کس نے دی ہے؟ آفر دی ہے شرجیل انعام میمن نے کہ جناب میں حاضر ہوں، اویلیبل ہیئر، میرے لیے جو حکم آپ کا ہوگا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں آپ سے کبھی بھی سر پیچھے نہیں کروں گا۔ دونوں اطراف کہا گیا، ایک وہ جو مقتدر حلقے جو اقتدار کے اصل وارث ہیں ان کے آگے ہاں، اور دوسرا جو ریس بڑا ہے ان کے ہاں۔ ریس بڑی کی کمپنی کو بھی کہا گیا کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، اور ریس بڑے سے جو بڑے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ تو ویسے ہی ہمارے مائی باپ ہیں، اور آپ کے آگے ہم جو ہیں وہ سرو ننگ ہوں گے اور سر جھکا کے چلیں گے اور آکڑ کر کے نہیں چلیں گے۔ میمن آدمی ہے، یقیناً وہ بیوپاری ہے اور ہر طرح کا کاروبار وہ کر کے جانتا بھی ہے، کس کو وہ عزت دے کر جانتا ہے، کسی کو بے عزت کر کے جانتا ہے، اور کسی کو پیسوں کے حساب سے آگے اور پیچھے چل کر جو ہے وہ حساب کتاب کے حساب سے میمن جو ہے وہ ٹائٹ ہے۔ مراد علی شاہ میں وہ خوبیاں نہیں ہے۔ مراد علی شاہ صرف ایک حلقہ آبا بنا کر چلتا ہے، لیکن شرجیل انعام میمن نے جو ہے وہ اپنی
गिरफ्त पार्टी में भी मजबूत की है, पार्टी के मतलब बड़ों के, जो पार्टी के अंदर बड़े हैं उनके यहाँ भी उन्होंने मजबूती कर रखी है, और उसके अलावा उन्होंने मजबूती कर रखी है जो पार्टी के बड़ों को चलाने वाले हैं, वहाँ पर भी उनकी जो गिरफ्त है वो मजबूत हो चुकी है। तो अब सूरत हाल मुराद अली शाह के लिए काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा कर रही है। न तो वो सिस्टम के बंदे उन्होंने हटाए, न तो वो सिस्टम के बंदों को कुछ उन्होंने किया, और न ही जो है वो उन्होंने उनकी फरमाइश पर जो उनको ज़मीन चाहिए थी वो भी नहीं दिलवाई। और जो यहाँ पर जो बिज़नेस आजकल चल रहा है वो ज़मीनों की चल रही है ना, तो सभी जो इक़्तिदार के असल वारिस हैं, जो इक़्तिदार दिलवाने वाले हैं या इक़्तिदार जो लेने वाले हैं, उनकी आजकल जो रसाकशी चल रही है वो इसी पर चल रही है। और इसी जो है वो बीच में फंसा हुआ है मुराद अली शाह। आगे जाता है तो आग है, पीछे जाता है तो पानी है, बीच में बैठा हुआ है। अब रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है कि वो रास्ता कौन सा अख्तियार करे। अगर इनकार करता है तभी उनके यहाँ नुकसान होता है, अगर येस करता है तो तभी उनको नुकसान होता है। तो इसीलिए मुराद अली शाह के लिए काफ़ी ख़तरात आने वाले दिनों में मौजूद हैं, और जीत जो हमें नज़र आ रही है वो यकीनन शरजील इनाम मेमन की है। और शरजील इनाम मेमन ने अपना जो हिसाब किताब है वो क्लियर करके रखा है सभी स्टेक होल्डर्स के सामने कि आप जिस तरह चाहेंगे उस तरह मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो मुराद अली शाह की अब छुट्टी इसीलिए हो रही है कि उन्हें अच्छा खासा इन्वेस्टर मिल गया है, और अच्छा खासा इन्वेस्ट करने वाला बंदा उनके यहाँ आ गया है। तभी मुराद अली शाह जो है वो जाने की तैयारियां हो चुकी हैं, बल्कि हो गई हैं। मुराद अली शाह अब दिनों के मेहमान हैं और उन्हें चलता करने के लिए काफ़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इनकी पहली जो शुरुआत हुई है वो आपने देखा होगा।